حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اس مقدس شہر میں داخل ہوئے تو ان کا سب سے بڑا مقصد اس متبرک مقام کی دریافت تھی جسے الصخرہ کہا جاتا ہے، جہاں سے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج کی شب آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے راہب سفرونیو سے فرمایا کہ وہ ان کی راہبری کرے اور وہ مقدس جگہ دکھائے۔ راہب سب سے پہلے آپ کو کلیسائے نیشور میں لے گیا اور کہا کہ یہی حضرت داؤد علیہ السلام کی مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو جگہ بتائی یہ اس کے مشابہ نہیں۔ پھر وہ کلیسائے سیہون میں لے گیا اور کہا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس طرح راہب آپ کو ہر گرجے میں لے گیا۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ آخر کار راہب آپ کو اس دروازے سے لے گیا جس کا نام اب باب محمد ہے۔ سیڑھیوں پر سے کوڑا کرکٹ صاف کرنے کے بعد وہ ایک تنگ راستے میں داخل ہوئے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل چل کر وسطی بدروں کے پاس آئے اور کھڑے ہوئے، الصخرہ کی جانب نگاہ اٹھائی، فرمایا قسم ہے اس خدائے بزرگ و برتر کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ جگہ ہے جو اللہ کے رسول نے مجھے بتائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اسی پر ایک مسجد تعمیر کیے جانے کا حکم دیا جسے 69 میں خلیفہ عبد المالک نے عصر نو تعمیر کرایا اور یہی مسجد الاقصیٰ کہلائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر موحد و مسلم اور کون ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں پہنچ کر فتح یابی کے بعد سب سے پہلے وہی نشانات تلاش کیے جہاں سے حضور علیہ السلام تعلق فرما تھے، جس جگہ سے حضور علیہ السلام کا تعلق تھا، اور وہ نشان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا۔ یہودی راہب نے اس کو چھپانے کی بڑی کوشش کی، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بالآخر اسے پا ہی لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضور علیہ السلام کے متبرک مقامات سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، لیکن دشمنان رسول اسے ہمیشہ مٹانے اور کذب بیانیوں سے ختم کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے منافقین کو ہدایت عطا فرمائے۔ سامعین، اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس پادری کو یہی نہیں علم تھا کہ مسجد داؤد کون سی ہے، یعنی کہ وہ اصل جگہ کون سی ہے جس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد تعمیر فرمائی تھی، یا جس جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی زیارت حاصل ہوئی تھی اور وہ سب سے پہلی مسجد جہاں پر تعمیر کی گئی تھی۔ یا تو اس کو پتہ تھا، مگر وہ وقت کے امیر المؤمنین کا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ آیا یہ وقت کا امیر المؤمنین ہے، اس کے اندر وہ علامتیں موجود ہیں جو کتب سماویہ میں لکھی ہوں گی کہ اس وقت آخری نبی جو ہوں گے وہ اپنے اصحاب کو بیت المقدس کے بارے میں بتا کر جائیں گے، اور ان کے اصحاب کو پتہ ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کی اصل جگہ کون سی ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اصل جگہ پر پہنچے تو آپ نے پھر وہاں پر مسجد تعمیر فرمانے کا حکم دیا، جو 69 میں تعمیر کی گئی، جسے مسجد الاقصیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔